نذیر صاحب اتنے اکارڈز ہوئے، دوحہ اکارڈ جیسے آپ ہی بتاتے ہیں 117 ڈائلاگز منی ڈائلاگز ہوئے بے نتیجہ، اور پاکستان کے بارے میں اکثر لوگ اب بھی کہہ رہے ہیں اتنی مار کھانے کی، اتنی شہادتیں کرانے کے بعد کہ اب بھی ان سے ڈائلاگ کریں، اور میرے خیال اب بھی ہماری اسٹیٹ پالیسی اوور آل وہی ہے کہ حکمت کے ساتھ چلا جائے، یعنی کہ سوائے کہ صرف مار کٹائی نہ کی جائے، لیکن دیکھ لگ ایسے نہ دکھائی دے رہا کہ یہ تمام امن کی جو کوششیں ہماری طرف سے یہ وہ ویکنس سمجھ رہے ہیں افغانستان کے جو ڈومینیٹنگ ایلیمنٹس۔ اوور ٹو یو جناب۔ جی بہت شکریہ۔ آپ نے آج کے پروگرام، آج کے سیشن کا ٹائٹل دیا ہے افغانستان میں بڑھتے ہوئے ٹیررزم کے رجحانات۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں خطے اور گلوبل لیول پہ اس کے اثرات۔ یہ سب ہوا کیا ہے؟ ٹیررزم نے اس علاقے میں جڑیں پکڑ لی۔ جڑیں پکڑ لی، ایک لفظ ہوتا ہے گھر کر لیا ہے، یہاں پہ جڑیں پکڑ لی۔ جڑیں پکڑ لی، ٹھیک ہے نا۔ اور اب جو کئی تو کہتے ہیں لوکریٹو بزنس ہے یہ بغیر پچھلے 2 ڈیکیڈز میں، مانا پچھلے 20-25 سالوں میں بے تحاشا انسیڈنٹس ہوئے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا انسیڈنٹ تو آپ کے سامنے اسامہ بن لادن کا تھا، جب اسی افغانستان سے وہ وہاں اپنی جڑیں کیا کہتے ہیں گہری کر رہے تھے۔ اس وقت سے لے کر آج تک میرا نہیں خیال کہ پاکستان یا گلوبل کمیونٹی بشمول امریکہ۔ ایک ضمنی سوال کا بھی جواب ساتھ ہی دے دیں، اسامہ بن لادن واز ڈوئنگ سم ونز بڈنگ یا اپنا ہی ان کا ایک کوئی تھا؟ چلیں یہ بھی ساتھ ہی اس میں ہم اس کو کور کر لیں گے۔ چلیں جو ویسے تو یہ آج کے ہمارے سیشن کے ہاں یہ مین فوکس تو نہیں ہے، تھوڑا سا باہر ہے چونکہ پھر ہمیں مڈل ایسٹ جانا پڑے گا۔ ہاں بہت۔ تو ہم فوکس یہ کریں گے کہ اس ریجن میں یہ جو بڑھتے ہوئے رجحانات ہیں ٹیررزم کے، میرا کہنا یہ تھا کہ یہ بدقسمتی ہے یا ایک سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے کہ اس علاقے میں یہ سب ٹیررزم جو جڑیں پکڑ چکا ہے۔ اب اس کو ختم کرنا، نہ یہ ختم ہوگا ڈائلاگ سے، نہ یہ ختم ہوگا ان کو اکاموڈیٹ کرنے سے جو اس کے ایجنٹس ہیں، ٹھیک ہے، جو پرپیٹریٹر جس کو آپ کہتے ہو، اور نہ یہ ختم ہوگا پیور کنیٹک ایکٹیویٹی سے۔ کافی دفعہ یہ بات یعنی ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ملٹری ایکشن، یعنی کائنیٹک ایکشن لوگوں کو ہم بتا دینا کہ کائنیٹک کیا ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ یہ بہت دفعہ ہم کہہ چکے ہیں، یہ بڑا کمپلیکس فینومینا ہے، اور اس کے لیے آپ کو ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی ڈیولپ کرنا ہوگی، اور اس کی پھر ڈاکٹرن نکلے گی اس کے اندر سے، اور پھر اس کو آپ فالو کریں، اور اوور اے لانگر پیریڈ آف ٹائم۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ ٹیررزم جو ہے وہ ڈیپ روٹڈ ہو گیا ہے یہاں پر، جڑیں اس کی کافی گہری ہو چکی ہیں۔ اگر میاں صاحب گہری نہ یعنی ہوتی، کلچر میں بھی املگمیٹ ہو گیا ہمارے، اگر گہری نہ ہوتی تو امریکہ یہاں پر 20 سال رہا، $1.3 ٹریلین خرچ کیے، اور پاکستان نے 1 لاکھ کے قریب جانیں دیں، معصوم لوگوں، 126 بلین کا نقصان کیا، اور اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ بارڈر پہ افغانستان اور پاکستان کے فوجوں کے درمیان یا ان کے بارڈرز کے اوپر کلیشز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم بہت دفعہ کہہ چکے ہیں، آج بھی ہم ریپیٹ کریں گے اس چیز کو کہ کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ اب ایک ریجنل ایشو بن چکا ہے۔ اٹ از نو مور افغانستان پاکستان ایشو، اٹ از نو مور پاکستان انڈیا ایشو، اٹ از ناؤ اے ریجنل ایشو۔ افغانستان کے اندر 24 سے زیادہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈومیسائلڈ ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے، اور یہ افغانستان کے جو طالبان ہیں
ان کی نالج میں ہے، ان کو بلکہ علم ہے، ان کے پیٹرنیج میں ہے. ان کے علم ہے. پیٹرنیج کہنا چاہیں گے آپ دو کہ نہیں؟ چیزیں میں عرض کرتا ہوں، دو چیزیں کامن ہیں ان کے اندر. ان کی ایڈیالوجی از دا سیم، سملیرٹیز ہیں، مور اور لیس دی سیم. یا کم از کم اس ایڈیالوجی کو وہ استعمال کر رہے ہیں. وہ 24 اور طالبان اور تحریک طالبان پاکستان، جس کو ہم نے نام دے دیا ہے، اصل نام تو خارج کا ہے وہ، ٹھیک ہے. تو وہ ایڈیالوجی کو ایز اے ٹول استعمال کرتے ہیں. اور چونکہ وہ جو ایڈیالوجی ہے وہ بہت ہی ویگ ہے نا، اس میں ایمبیگوٹی بہت ہے. نہیں، وہ تو آئیڈیالوجی کو اپنا آبجیکٹیو نہیں سمجھتے، یا وہ صرف کہتے وہ ضرور ہیں، آبجیکٹیو ہے ان کا، وہ آئیڈیالوجی ان کا سر آبجیکٹیو. اگر وہ ہوتے تو کیا طالبان، افغان طالبان کو یہ علم نہیں ہے کہ کوئی بھی ایڈیالوجی گن پوائنٹ کے اوپر امپوز نہیں ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. علم ہے، بٹ دے بلیو ان گن، اس لیے کہ ان دی پاور آف دا گن. سر دے آر ناٹ کین آن پروموٹنگ جو وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں. دے آر ناٹ کین. یہی ہے نا، یہ تو طے شدہ بات. یہ طے شدہ ہے. چلے یہ تو اگر ہوا اس سے ہوتا، آگے ہم چلیں گے، بالکل طے اگر شدہ ہوا ہے. ہوتا ہاں، تو تو کیا اسلام تو امن کا دین ہے. سر اگر ہوا ہوتا تو یہ جن مدارس میں یہ پڑھے ہیں، جہاں پر یہ سالوں کورسز کرتے ہیں، کیا وہاں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ جا کے لوگوں کو قتل کرو؟ جس کی شکل آپ سے نہیں ملتی، جس کا آئیڈیالوجی آپ سے کیا ڈفرنس قتل کرنے سے ہے، مار دیں ان کو. تو کیا قتل کرنے سے اسلام آئے گا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. Under no circumstance. لہٰذا ہم لیٹس گو بیک ٹو ٹیررزم. ٹھیک ہم ہے. ایڈیالوجی کی طرف پھر کسی دن اس کو کور کر لیں گے کہ وہ ممکن ہے یا نہیں ممکن آج کل کے دور میں. کمنگ بیک ٹو دس ون، تو یہ باٹم لائن یہ ہوئی کہ اس ریجن میں، ریجن سے مراد ہے پاکستان اور افغانستان اور سینٹرل ایشیا، انکلوڈنگ پھر آپ لے لیں ٹو سم ایکسٹینٹ، اگر آپ ایران اینڈ چائنا. ایران اینڈ بیونڈ، اس میں ٹیررزم جو ہے وہ جڑیں پکڑ چکا ہے. نمبر 1. اب اس میں ریجنل پلیئر شامل ہو گئے ہیں. جیسے ہندوستان ٹیررزم کو ایز اے ٹول استعمال کر رہا ہے جی ہاں، یہاں فٹ آتا ہے یہ بات. پاکستان کے خلاف. ٹھیک ہے. پاکستان کے خلاف، کیونکہ ایک لیٹس پٹ اٹ کہ ان کو ایک فیسلٹی اویلیبل ہو گئی ہے اور ایک سروس اویلیبل ہو گئی ہے، اور یہ ٹیررزم جو ہے یہ میاں صاحب کمرشلائز ہو گیا ہے. میں نے تو کہا تھا لوکریٹو بزنس ہے، میں نے ابتدا میں کہا. تو کمرشلائز ہو گیا ہے فار دیم، یعنی میرے لیے، آپ میں کے لیے انہیں کی نہیں بات کر رہا ہوں. ہے. جب کمرشلائز ہو گیا ہے اور اس کے اندر کمرشل انٹرسٹ پیدا ہو گیا، اب یہ ٹھیک ہے. آسانی سے اور آرام سے جانے والا نہیں ہے. یو ہیو ٹو ڈو اے لاٹ. ہم اس طرف آتے ہیں. پہلا بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے گھر سے شروع کریں. ٹھیک. میں نہیں کہتا ہوں کہ کچھ اور نہ کریں، ہم پوری مکمل بات کرتے ہیں آج. ٹھیک ہے. گھر سے شروع کریں. گھر سے مراد یہ ہے کہ اگر ہمارا جو بارڈر ریجنز ہیں وہاں پر سینکچریز ہیں، وہاں پر سیف ہاؤسز ہیں، وہاں پر لوگ ہیں جو ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں، وہاں پر سیف ہیونز کہہ لیں، ہاؤس کا ذرا لفظ کسی اور معنی رکھتا ہے. چلیں سیف ہیونز کہہ لیں. سیف ہیونز وہ کسی اور جگہ یوز ہوتا ہے نا لفظ. وہ چلیں وہ ان کو سیف ہیونز دیتے ہیں، ٹھیک ہے. پروٹیکشن دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ یہ انشور کریں کہ وہاں پر ان کی سینکچریز نہ ہوں، ان کو سیف ہیونز نہ ہوں، ان کی لاجسٹکس پرووائڈ کرنے والے نہ ہوں، ان کو فنڈنگ کا ذریعہ بننے والے نہ ہوں اگر وہاں سے، اور ان کو پوجنے والے نہ ہوں. یہ بھی ہے. اور آٹومیٹیکلی ان کو پھر پولیٹیکل سپورٹ نہ اویلیبل ہو. اب اسی چیز کو جو اس دن پچھلے ہفتے جو ڈائریکٹر جنرل ISPR نے 1 گھنٹہ 32 منٹ، بڑی آئی اوپننگ تھی وہ تو. 1 گھنٹہ 32 منٹ انہوں نے جو میڈیا سے گفتگو کی، اس کے اندر انہوں نے تو ود ڈایاگرامز اینڈ آل دیٹ امیجز جو سارے وہ بھی فیکٹس انہوں دکھائے. نے عوام کے سامنے رکھے اور میڈیا کے سامنے رکھے. اب اس میں سب سے بڑا کلپریٹ جو ہے وہ ہے اس پروونس کی حکومت جو کوآپریٹ نہیں کر رہی نہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ. لیکن یہ سیلف ڈسٹرکشن کے پاتھ پہ جا رہے ہیں. وہ تو پھر اپنی بھی تباہی کریں گے نا اگر ایسا ہے. نہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، نہ اداروں کے ساتھ، نہ پاکستان کی آرم فورسز کے ساتھ. اب چونکہ وہ ایک امپیڈیمنٹ ہے، ایک آبسٹیکل ہے، وہ چونکہ ولنگلی اور کمپلیٹلی کوآپریٹ نہیں کر رہے، تو جو آپ کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے وہ اچیو نہیں ہو پا رہا.
تو اس لیے میرے خیال میں دیٹ واز دی ہائٹ آف فرسٹریشن. DGISPR کی جو گفتگو تھی وہ اس فرسٹریشن کی غمازگی کر رہی تھی کہ دیکھیں ہمارے اپنی پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکل سپورٹ وہاں سے نہیں مل رہی. تو اب ظاہر ہے کہ اس کا نشانہ پھر ایک کون بنے گا؟ وہ جو گورنمنٹ وہاں بیٹھی ہے. اب میرے خیال میں ہمیں اور آپ کو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ مرج تو نہیں ہوگی یہاں پر؟ ان دونوں میں گڈمڈ ہو گئی ہیں. یہ نہیں میں کہ مرج ہو گئی ہیں دونوں میں گڈمڈ ہو گئی ہیں. آپ تو تقریباً اسی طرح کا اندیا دے رہے ہیں. اب گڈمڈ جب ہو گئی ہیں ان کا جو کاز ہے وہ انہوں نے اڈاپٹ کر لیا ہے. TTP نے کاز اڈاپٹ کیا TTA کا، اور TTP کو PTI بھی استعمال کرتی ہے اور TTA والے بھی استعمال کرتے ہیں. اب جب تک کہ آپ TTP کو شکست نہیں دو گے، اب کیسے دو گے شکست؟ اندرونی طور پہ PTI اور اس کا انفراسٹرکچر اویلیبل ہے to the TTP ٹو دا TTP. and the like. انفراسٹرکچر سے مراد وہی ہوگی کہ سینکچری پرووائڈ کرنا، سیف ہاؤسنگ جس کو آپ کہہ رہے ہیں، لاجسٹکس دینا، ان کو فنڈز پرووائڈ کرنا، سارا کچھ جو ایون مورل سپورٹ بھی شاباش بھی تو ہے ہی ہے، شاباش کر دیں وہ تو ہے ہی ہے. ہاں تو جب تک کہ وہ نہیں ہوگا تو پھر آپ اپنے آبجیکٹیو یہ سب اچیو نہیں کر سکتے ہو.